السلام علیکم، کیسے ہیں گائز؟ تو آج کا میرا یہ عنوان ہے نا بچوں کی تربیت پر ہے۔ تو میں یہ عنوان آپ لوگوں کو پڑھ کر سناتی ہوں تو مجھے بہت ہی زیادہ اچھا لگا۔ تو اللہ تعالیٰ کی بہت سے نعمتوں میں ایک نعمت اولاد بھی ہے، اور جیسے نعمتوں کے حصول کے ساتھ ساتھ ایک ذمہ داری بھی قدرت کی جانب سے عائد کی جاتی ہیں، اسی طرح اولاد کی نعمت کے ساتھ ایک ذمہ داری جو کہ والدین پر لاگو ہوتی ہے وہ ہے ان کی تربیت۔ اب اس سے دو سوال پیدا ہوتے ہیں کہ تربیت کیا ہے اور کیسے کی جاتی ہے۔ تربیت کیا ہے؟ تربیت کا مطلب ہے اصلاح، سنوارنا اور انسان سازی کا فن۔ انسان خلق اور خلق دو چیزوں سے مرکب ہوتا ہے۔ خلق یعنی اس کا جسم اور خلق یعنی اس کے اخلاق، عادات، اطوار، ذہنیت، کردار اور شخصیت۔ جسم تو کائنات کے ہر مخلوق کے پاس ہے، لیکن کردار اور اخلاق انسان کی شخصیت کا ممتاز حصہ ہے، بلکہ انسان کی اصل اور شناخت اس کا کردار اور اخلاق ہی ہے۔ دنیا میں اس کے مفید اور مضر ہونے اور آخرت میں اس کے کامیاب اور ناکام ہونے کا انحصار اس کے کردار پر ہی ہے۔ تربیت اسی کردار سازی کا نام ہے جسے ہم دوسرے لفظوں میں انسان سازی بھی کہہ سکتے ہیں، اور اسی کردار سازی یا بچوں کی تربیت کے لیے ایک ہی لفظ جو کہ میرے ذہن میں آتا ہے اور شاید پوری بات کو کہنے کے لیے وہی کافی ہے، اور وہ ہے ماں۔ بنیادی طور پر بچے کی پہلی درسگاہ ماں کی گود ہوتی ہے۔ بچے کی زندگی کا پہلا مسکن ماں کی ٹھنڈی، میٹھی اور شفقت بھری گود ہوتی ہے۔ آگوں سے مادر کے ان برسوں میں ماں بچوں کے لیے مرشد کا کام کرتی ہے۔ ماں اگر بچے پر محنت کرے تو یہ ماں کی گود سے مادر ذات ولی ثابت ہو سکتے ہیں۔ اس لیے ماں کی تربیت کی اہمیت بہت زیادہ ہے۔ ماں کو اپنے بچے کی تربیت کا خیال اسی دن سے رکھنا چاہیے جس دن سے بچہ پیدا ہو، بلکہ یہ خیال ان کے حاملہ ہونے کے وقت سے ہی ہونا چاہیے۔ دوسرا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بچوں کی تربیت کیسے کی جائے؟ تو اپنے بچوں کی تربیت کا آغاز عبادت سے کریں۔ جس دن بچہ سمجھنے کے قابل ہو جائے تو والدین کو اپنے بچوں کو سب سے پہلی یہ بات سکھانی چاہیے کہ اللہ ایک ہے اور اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور یہ ہمارے نبی کا بنیادی پیغام ہے، اور جنت میں جانے کی یہ ہماری پہلی کنجی ہے۔ اپنے بچوں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آئیں۔ بچوں کے ساتھ نرم مزاجی سے پیش آئیں۔ اگر آپ کے بچے سے کوئی غلطی بھی ہو جائے تو اچھے الفاظ میں اپنی بات سمجھائیں۔ اگر آپ اپنے بچوں کے ساتھ نرمی سے برتیں گے تو وہ بدلے میں دوسروں پر بھی مہربانی کریں گے۔ وہ ہمیشہ لوگوں سے بات کرتے ہوئے نرمی ہی اختیار کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کے ساتھ نرم مزاجی کی بہترین مثال ہیں۔